السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات علماء کرام، آپ تمام لوگ منتخب اداروں کے ذمہ دار ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ صرف بہار نہیں، جھارکھنڈ، اڑیسہ اور بنگال کے علماء اور ذمہ داران مدارس بھی تشریف فرما ہے۔ آپ جب لوٹ کر جائیں گے تو آپ سے آپ کے علاقے کے چھوٹے مدرسے کے ذمہ داران، مکاتب کے ذمہ داران پوچھیں گے کہ آپ نے امارت شریعہ کی اس عظیم مدارس اسلامیہ کنونشن سے کیا سیکھا اور وہاں کا پیغام کیا تھا۔ یہ بڑی ذمہ داری آپ حضرات پر ہے کہ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کے ذریعے طلب کردہ یہ میٹنگ اور یہ اجلاس اور اس کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ باتیں آپ کے سامنے پوری آ جائیں۔ اس لیے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے حکم دیا کہ تحریری شکل میں ساری چیزیں آ جائیں تاکہ کوئی چیز جو آپ کہنا چاہتے ہیں بچ نہ سکے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو سیمینار کی پوزیشن ہوتی ہے اور آپ بالکل خاموش لگ رہا ہے کہ سو رہے ہیں، یہ پوزیشن نہیں ہو۔ ایک زندگی اور توانائی آپ کو ہر قاری اور ہر مقالہ نگار کی باتوں کے بعد آنی چاہیے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو باتیں آپ کے سامنے کہی جائیں اسے آپ نوٹ کریں، ذہن و دماغ میں اسے پیوست کریں۔ حضرات، آج ہم سب حضرت امیر شریعت مفکر ملت مولانا احمد علی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی طلب پر، ان کی ہدایت پر اس عظیم الشان اور تاریخ ساز مدارس اسلامیہ کنونشن میں جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو ظاہری اور معنوی ہر دو اعتبار سے کامیاب فرمائے، آمین۔ مدارس اسلامیہ کی اہمیت اور افادیت اور ملک و ملت کی اس کے ذریعے تعمیر و ترقی کے موضوع پر جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کی خدمات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ مدارس کی خدمات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، وہ حصہ جو ملک کی غلامی کا تھا، غلام ہند۔ دوسرے، خدمات کا دور شروع ہوتا ہے آزادی ہند کے بعد، آزاد ہند ہم کہہ سکتے ہیں۔ ان دونوں ادوار میں مدارس اسلامیہ کی خدمات، قربانیاں لائق صد افتخار ہیں، جن کی نظیر دوسرے ادارے پیش کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ آزادی سے پہلے ملک میں چٹائیوں پر بیٹھ کر درس دینے والے علماء کی قربانیاں اور آزادی وطن کے لیے ان کی سرفروشانہ خدمات تاریخ ہند کا انقلاب آفرین اور زرعی باب ہے۔ ان کی تاریخ عظیمت اور قربانی کی داستان بہت طویل ہے، جس کی بنیاد پر بباغ طول یہ کہا جا سکتا ہے اور کہا جاتا رہا ہے اور کہا جاتا رہے گا کہ اگر مدارس اسلامیہ نہ ہوتے، ان کے فارغین کی قربانیاں نہ ہوتی اور انگنت ان کی شہادتیں نہ ہوتی تو یہ ملک شاید اپنی غلامی کی زنجیروں میں کرہ رہا ہوتا اور آزادی کی صبح سے نصیب نہیں ہوتی۔ ملک کی آزادی کے لیے مدارس کے علماء نے کون کون سی صعوبتیں نہیں چلی اور کن کن چیلنجوں کا مقابلہ نہیں کیا۔ وہ تخت دار پر لٹکائے گئے، درختوں کی ٹہنیوں پر ان کی ناشیں مہینوں تک لٹکتی رہیں، ان کے مکانات مسمار کیے گئے، انہیں ملک بدر کیا گیا، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کھولتے ہوئے پانی کی دیگوں میں ڈالا گیا، توپوں کے دہانے پر باندھ کر ان کے پرچے اڑائے گئے اور خنجیر تک کی کھالوں میں انہیں زندہ سل کر موت کے حوالے انہیں کیا گیا۔ لیکن اس جماعت نے ملک کی محبت میں مست ہو کر ان ساری اذیتوں اور قربانیوں کو ملک کی آزادی کی خاطر مسکرا کر قبول کیا۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، حضرت شاہ احمد شہید، حافظ احمد شہید، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ امین شہید، ریشمی رومال تحریک کے بانی، عصر مالکہ
حضرت مولانا احمد الحسن دیوبندی، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا احمد حسین، مولانا کفایت اللہ، مولانا ابو الحسن محمد سجاد، شاہ اللہ بخاری، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ثناء اللہ نصری، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا حفظ الرحمان سوہاروی، مولانا احمد سعید دہلوی، مولانا مظہر الحق، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی گوہر، مولانا حسن علی موہانی، مولانا جعفر علی تھانیسری، حکیم اکمل خان، امیر شریعت رابع مولانا منت اللہ رحمانی، مولانا احمد اللہ مدراسی، مولانا رحمت اللہ کیرانوی، مولانا احمد اللہ عظیم آبادی، مولانا عبدالرحیم صادق پوری، مولانا فضل حق خیر آبادی جیسے ہزاروں لاکھوں مجاہدین آزادی قوم ہیں. یہ سب مدارس اسلامیہ ہی کے تو تیار کردہ اور ملک پر مر مٹنے والی عظیم شخصیات ہیں. ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کی نشر ثانیہ ہی، پھر سے سنیے، ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کی نشر ثانیہ ہی ملک کی حب الوطنی کے جذبے پر قائم ہوئی، اور یہ جذبہ کل بھی تھا، یہ جذبہ آج بھی ہے. دل سے نکلے گی دماغر کی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی. مدارس اسلامیہ کی اس ملک میں خدمات کا دوسرا دور آزادی وطن کے بعد کا ہے. ملک کی آزادی کے بعد مدارس اسلامیہ اور ان کے فارغین نے ملک کے تانے بانے اور اس کے زلف برہم کو سنوارنے میں اہم کردار ادا کیا ہے. ملک کی تعلیمی، سماجی، سیاسی، اخلاقی اور اصلاحی تربیت اور خدمات کی اس کی ایک روشن تاریخ ہے. آج بھی ہمارے فارغین ملک کی سلامتی کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دینے کو تیار ہیں. ہمیں چند زہریلے مفاد پرستوں کی ملامت اور تان و تشنیع کی پرواہ کیے بغیر اپنے کاموں میں مضبوطی اور افادیت کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلسل لگے رہنا ہے. اپنی خدمات کے ذریعے ملک کی تعمیر و ترقی اور انسانیت سازی کا فریضہ ہر حال میں انجام دینا ہے. انشاءاللہ ہم سب اس کے لیے تیار ہیں. مدارس اسلامیہ نے ایسے انسانوں کی کھیت اور مخلصین کی ٹیم تیار کی ہے جو دنیا طلبی، یہ خاص پہلو ہے. مدارس کیا کر رہے ہیں، ملک کو ان مدرسوں نے کیا دیا ہے، ان چیزوں کو خود ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے اور مضبوطی سے لوگوں کو بتانا چاہیے. مدارس اسلامیہ نے ایسے انسانوں کے کھیت اور مخلصین کی ٹیم تیار کی ہے جو دنیا طلبی اور معاوضہ کی شرطوں سے اوپر اٹھ کر محض اللہ کی رضا کے لیے کام اور خدمت پر یقین رکھتی ہے. یہ جذبہ صادق اور اخلاص نیت اس کے ہر اقدام و عمل میں صاف جھلکتا اور محسوس ہوتا ہے. مدارس سے تیار ہونے والی جماعت حرص و طمع، لالچ، رشوت، سود خوری، چوری اور غصب کے علاوہ تمام غیر قانونی رویوں کو حرام تصور کرتی ہے. ملک و معاشرے کو ان چیزوں سے پاک کر کے ایک خوشحال، پرامن اور خیر خواہی کے نظام پر مبنی ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے جد و جہد کرتی ہے. شراب نوشی، ظلم و زیادتی اور حقوق تلفی جیسی تباہ کاریاں جس سے ملک کی جڑیں کھوکھلی ہوتی ہیں، اس سے ملک کو بچانے میں مدارس کے فارغین اور تربیت یافتہ افراد ہر جگہ صف اول میں نظر آتے ہیں. قتل، لوٹ، اغوا، زناکاری، حقوق تلفی، ٹھگی، خیانت، بددیانتی، حق کی عزت اور جھوٹ وغیرہ جیسی مہلک بیماریاں جس ملک اور سماج میں ہوں گی، وہ ملک اور سماج ہزار جتن کے باوجود کبھی ترقی یافتہ سماج اور ملک نہیں بن سکتا. اس کی روک تھام کے لیے رضاکارانہ طور پر خدمات مدارس کے فارغین جس جذبہ، محنت اور اخلاص کے ساتھ انجام دیتے ہیں، اس کی مثال کسی دوسری جگہ نظر نہیں آتی. مدارس اسلامیہ کی یہی خوبیاں اور ان کے فارغین کی یہی شان جرائم پیشہ افراد، خیانت، بدعنوانی اور بددیانتی پر یقین رکھنے والوں کو پسند نہیں آیا اور اپنی راہ میں انہیں رکاوٹ سمجھ کر ان پر مختلف طریقے کے بے بنیاد الزامات لگاتے رہے اور اب بھی لگا رہے ہیں. حیرت تو یہ ہے کہ اپنی بددیانتی کی تکمیل کے لیے
مدارس پر ملک دشمنی تک کا الزام لگا ڈالا، لیکن آج تک اپنے اس بدترین جھوٹ کو ثابت نہیں کر پائے اور نہ آئندہ کر پائیں گے۔ میرے بھائیوں، دن دن ہے، رات رات ہے، سچ سچ ہے اور جھوٹ جھوٹ ہے۔ محض زور شور، طاقت و قوت کے ذریعے دن کو رات اور رات کو دن، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ نہیں بنایا جا سکتا۔ مدارس اسلامیہ انسانیت سازی کے کارخانے اور حب الوطنی کی عظیم درسگاہیں ہیں، جن کی لو کو کوئی شخص اپنی پھونک سے نہیں بجھا سکتا اور نہ ہی اس کے تابناک ماضی اور روشن مستقبل کو مٹا سکتا ہے۔ ان حالات میں ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ان کی لو کو اور تیز کرنے کے لیے اپنے فکر و عمل کو مزید حرکت میں لائیں۔ حضرات، ہم سب دیکھتے ہیں کہ کرائم اور جرائم کی روک تھام پر ملک کے اربوں خربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، لیکن جنہیں موٹی تنخواہیں دے کر حکومت ان کاموں پر معمور کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ مدارس سے تیار ہونے والے علماء اس پر حکومت سے معاوضے لیے بغیر کام کرتے ہیں، ان کے سدباب کے طریقے اپناتے، اصلاح معاشرہ کی تحریکیں چلاتے ہیں۔ کبھی کبھی ان چیزوں پر معمور بعض حکومتی ذمہ داروں کی جانب سے ایسی حرکتیں سامنے آتی ہیں جن سے جرائم پیشہ افراد کو حوصلہ ملتا ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ لیکن پورے ملک میں جرائم پیشہ لوگوں کی ٹیم میں کہیں سے بھی مدرسہ کے تیار کردہ افراد الحمدللہ نظر نہیں آتے، جس کا اعتراف پوری دنیا کو ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اس ملک کو اصلاح چاہیے یا فساد، امانت دیانت، عافیت اور سکون کا ماحول چاہیے یا کرائم اور جرائم کا؟ آپ بولیں، اگر عافیت کا ماحول چاہیے، سکون کا ماحول چاہیے، امن کا ماحول چاہیے، امانت و دیانت کا ماحول چاہیے، تو پھر اس ملک میں مدرسے ضروری ہیں۔ اس کے بغیر اس بڑے کام کو انجام نہیں دیا جا سکتا۔ حضرات، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ملک کی اخلاقی، سماجی، تعلیمی اور معاشی صورتحال کو بہتر بنانے میں مدارس اسلامیہ کا رول لائق عزت تحسین اور قابل مبارکباد ہے۔ ہمیں اس نظام کو حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ ہر حالت میں مستقر رہنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور ملک دشمن عناصر کے چھوڑے ہوئے شوشوں اور رشوت دوانیوں سے ہمیں کسی طرح کم ہمتی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ عملی تجربات کی روشنی میں بلند ہمتی سے دنیا کو بتائیں کہ ہر کام اور ہر اقدام کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر کام اور ہر اقدام کا ایک مقصد اور ہدف ہوتا ہے۔ مدارس اسلامیہ کے قیام کا مقصد اور اس کا ہدف ایسی تعلیم و تہذیب کا فروغ دینا ہے جس کا عنوان بالکل واضح اور صاف ہے: تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہر تعمیری کاموں کو کرنا اور ہر تخریبی کاموں سے اعتراض اور اجتناب، یہ مدارس اسلامیہ کے تعلیم کا جلی عنوان ہے۔ کیا ملک کو یہ نہیں چاہیے؟ اگر ملک کو یہ چاہیے تو پھر مدارس اسلامیہ ضروری ہے، اس کا استحکام ضروری ہے۔ مدارس اسلامیہ نے ان طبقات اور ان پسماندہ سماج تک تعلیم کی روشنی پہنچانے کا نیک عمل انجام دیا جہاں تک حکومت کی بھی نظر نہیں گئی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ملک کی اتنی بڑی آبادی کو تعلیمی دھارے سے جوڑے بغیر ملک کے ترقی یافتہ ہونے کا خواب بھی دکھایا گیا۔ مدارس کے علماء نے غربا، یتامى اور معاشی طور سے مفلوج معاشرے کو علم اور ترقی کی راہ پر لانے کی کوششیں کی، جس کی طرف بڑے بڑے سرماؤں کی یا تو نظر نہیں گئی یا تو انہوں نے اس بڑی تعداد کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا۔ مدارس کے فارغین نے قوم سے ایک ایک روپے وصول کر کے ایسے لوگوں میں انسانیت کا شعور بیدار رکھا اور انہیں ملک و ملت کی اور اس کی ترقی کی راہ پر لانے کی ہر ممکنہ جد و جہد کی۔ مدارس نے نہ صرف ان طبقات کے بچوں کی تعلیم کا نظم کیا، بلکہ مدارس میں ملازمین اور اساتذہ کی بڑی تعداد کو ماہانہ وظیفہ دے کر ان کے خاندان کی معاشی کفالت کا بڑی حد تک مسئلہ حل کیا۔ یہ ایک بڑا کردار ہے اس ملک میں مدارس اسلامیہ کا۔
حضرات، مدارس اسلامیہ کے فضلہ اور تربیت یافتہ افراد نے نہ صرف یہ کہ غریب و نادار طبقے کو مدارس و مکاتب کا انسانیت نواز نظام دیا، بلکہ انہیں عصری علوم فنون کے بھی بڑے ادارے دیے۔ بڑے بڑے ادارے بڑی تعداد میں تعلیمی، فلاحی اور سماجی ادارے اور جماعتیں ملک کے کونے کونے میں کام کر رہے ہیں۔ کامیاب اور روشن تاریخ رکھنے والی تنظیمیں امارت شریعہ، جمعیت العلماء وغیرہ جیسی تنظیموں کو ان مدارس نے وجود عطا کیا۔ ان اداروں اور جماعتوں کی ایک لمبی فہرست ہے جس کی ملک کی آزادی کے بعد ملک کی تعمیر اور اس کے نو کو پلٹ کو درست کرنے میں نمایاں حصہ داری رہی ہے۔ مدارس کی چٹائیوں پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والوں نے کئی قومی اور بین الاقوامی یونیورسٹیاں ملک کو دینے کا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ہمدرد جیسی مشہور زمانہ اہم یونیورسٹیوں کے علاوہ ملک کی مختلف ریاستوں میں سینکڑوں میڈیکل کالج، پیرامیڈیکل کالج، ٹیچرز ٹریننگ کالج، نرسنگ کالج، انجینئرنگ کالج، تکنیکی تعلیم اور ITI کے کالجز مدارس کے فضلہ نے قائم کیے۔ اور آج بھی قوم کی توقعات ان علماء سے ہی ہے کہ یہ اسکول کیوں نہیں کھولتی ہے، میڈیکل کالج کیوں نہیں کھولتی۔ الحمدللہ علی ذالک، قوم کی اس توقعات کا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ علماء کے ذریعے قائم کردہ ادارے اس وقت تعلیمی معیار کے اعتبار سے ملک اور ریاست میں منفرد مقام رکھتے ہیں۔ حضرات، آپ اس وقت جس ادارے یعنی امارت شریعہ میں بیٹھے ہیں، اس کے ذریعے قائم کردہ امارت ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت تعلیمی ادارے ریاست میں اول مقام رکھتے ہیں۔ الحمدللہ، آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ملک میں ادویہ سازی، دیسی طریقے علاج کو فروغ دینے کا سہرا علماء اور مدارس کے تعلیم یافتہ حضرات کے سر ہی جاتا ہے۔ ملک میں اعلیٰ مقابلہ جاتی امتحان میں طلبہ و طالبات کو کامیاب بنانے کے لیے مدارس کے فیض یافتہ لوگوں نے ملک کو کئی معتبر اور مقبول ادارے فراہم کیے، جن میں رحمانی تھکی، اجمل فاؤنڈیشن، شاہین گروپ، الامین وغیرہ کا نام پوری دنیا میں روشن ہے، اور اس کی ایک کامیابی کا سکہ ہر طرف چل رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہیں نہ کہیں مدرسے سے فیض پایا ہے یا مدرسے کی سوچ ہے۔ حضرات، ملک کی سیاست کو ہمیشہ باکردار اور تعمیری بنانے کی ذمہ داری بھی مدارس کے فارغین نے نبھائی ہے۔ ملک کے حکمرانوں اور سیاسی جماعتوں کو انصاف اور ملک کا دستور سمجھایا ہے، اور انہیں ملک اور ملک کا مزاج بر وقت بتا کر انہیں آئینہ دکھانے کا کام کیا ہے۔ مدارس کی چٹائی پر بیٹھ کر تعلیم پانے والی بعض شخصیتیں ملک کی صدارت عظمیٰ پر فائز ہوئی ہیں۔ خاص طور سے ڈاکٹر راجندر پرساد، ڈاکٹر ذاکر حسین اور عظیم ایٹمی سائنسداں و میزائل مین APJ عبدالکلام جیسی شخصیات نے مدرسے سے فیض پایا ہے۔ ملک کے پہلے وزیر تعلیم، عظیم مجاہد آزادی حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ انہی مدارس اور مدرسوں کے فیض یافتہ لوگوں میں تھے جنہوں نے ملک کے پہلے وزیر تعلیم ہونے کی حیثیت سے ایسے تعلیمی رہنما خطوط اور ادارے قائم فرمائے جو آج تک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، جنہوں نے آزاد ملک میں UGC اور مختلف علوم و فنون کے کالجز کا عالمی تصور دیا، دنیا کی مشہور ترین یونیورسٹی اور وہاں کے نظام تعلیم پر غور و خوض کر کے ایک عظیم الشان تعلیم یافتہ ملک کی تعمیر کا آغاز حضرت مولانا نے فرمایا۔ ان مدارس کے بوریہ نشینوں نے ملک اور ریاست کے ایوان بالا اور ایوان زیری میں پہنچ کر MP MLA اور MLC کی حیثیت سے بھی ملک کو ترقی کے دھارے پر باقی رکھنے کی اہم خدمات انجام دی ہیں اور ابھی بھی دے رہے ہیں۔ حضرات، آج کا یہ اجلاس آپ سے آپ کی بلند ہمتی، اولو العزمی اور مدارس کے کردار کو مزید مستحکم اور وسیع کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ امارت شریعہ پوری طرح آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کے پاس مفکر ملت حضرت مولانا احمد ولی فیصل الرحمانی متضل العلی جیسی باحوصلہ اور کردار ساز قیادت موجود ہے۔ آپ مایوس کرنے والوں کے جال میں پھنس کر ہرگز مایوس نہ ہو۔ حکومت اور اقتدار بدلتے رہتے ہیں، لیکن دن اور رات کا نظام یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ سورج اور چاند اپنی روشنی کے پھیلانے کے نظام کو کسی کی موت اور کسی کی پیدائش پر نہیں روک لیتے، اور بادلوں کے سینوں کو چیر کر دنیا کو اپنی روشنی پہنچاتے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں میں قرآن کریم کا وہ عظیم نسخہ ہے
جس میں قوموں کی تقدیریں چھپی ہوئی ہیں۔ آپ کے سامنے رسول پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی اور ان کی سنتیں اور ان کے احوال کا نور موجود ہے۔ اس نور سے کامیابی کی راہیں استقامت اور جماعتوں کے ساتھ طے کیجیے۔ آپ یقین رکھیے مدارس اسلامیہ کی ضرورت کل کے مقابلے آج زیادہ ہے۔ 100 بار سوارا ہے ہم نے ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنون بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ ہاں، ہمیں خود احتسابی اور اپنے فرائض کی ادائیگی کا محاسبہ ضرور کرنا ہے، کیونکہ اسلام کی یہ ایسی ہدایت اور تعلیم ہے جس سے شخصیات اور اداروں میں نکھار آتا اور ان کی افادیت بڑھتی اور کوتاہی اور غفلت دور ہوتی ہے۔ انہی گزارشات کے ساتھ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔